جائے. اللہ اکبر میرے بھائی جو عمر بن سعد نے ایک پہلوان کو بلایا اور پہلوان جس کی طاقت کا لوہا تھا جو 1000 لوگوں سے ایک وقت میں جنگ کیا کرتا تھا, اس کا نام ارزق تھا. 10,000 دینار یزید کی طرف سے ہر سال اس کو تنخواہ دی جاتی تھی. عمر بن سعد نے اس کو بلایا, بلانے کے بعد کہا دیکھو میرے کرنار کا یہ پوتا ہے, حضرت امام حسن کا بیٹا ہے, شیر خدا کا شیر للکار مار رہا ہے, ہمارے ہمارے لشکر کے اندر کوئی ایسا سپاہی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. اللہ اکبر. ارزق سے کہا ارزق جاؤ ابھی اس کے مقابلے میں جاؤ. ارزق نے کہا میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا, ایک کم دن کا لڑکا ہے, ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے, اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا, مجھے شرمندگی ہوگی. میں 1000 سے لڑتا ہوں, میرا نام کوفہ کی سرزمین پر ہے, میرا نام ایران کی سرزمین پر ہے, میں اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا, مجھے شرمندگی معلوم ہوتی ہے. اللہ اکبر. عمر بن سعد نے کہا افسوس بھائی افسوس تو نہیں جانتا, یہ بیٹا ہے تو کس کا ہے, اس کی رگوں کے اندر خون ہے تو کس کا ہے. اللہ اکبر میرے بھائی جو حضرت امام قاسم کی رگوں کے اندر حضرت علی کا خون موجود ہے, مصطفیٰ کریم کا خون موجود ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اللہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر میرے بھائی کو نبی کا نور تو وہ ہے باطل کے سامنے کبھی جھکا نہیں کرتا, ظالموں کے سامنے کبھی جھکا نہیں کرتا. حضرت امام قاسم کی شان کو سمجھا رہا ہے, اور عمر بن سعد اس کو سمجھا رہا ہے, ارزق کو سمجھا رہا ہے, بار بار اصرار کرتا رہا. ارزق نے کہا نہیں میں اس بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا ہوں. ارزق نے کہا اس لشکر کے اندر میرے 4 بیٹے موجود ہیں جو بڑے طاقتور اور بہادر ہیں, ابھی میں ان کو بھیجتا ہوں, منٹوں میں اس نوجوان کا کام ختم کر کے چلے آئیں گے. اللہ اکبر. ارزق کو نہیں معلوم تھا یہ ان کا بیٹا ہے جنہوں نے مرحب کو پچھاڑا تھا, یہ ان کا پوتا ہے جنہوں نے عمر بن عبدود کو مارا تھا. مرحب کو نہیں یعنی ارزق کو نہیں معلوم تھا اس کے والد محترم نے بڑی بڑی جنگیں کی, کسی جنگ کے اندر کوئی ظالم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر حاوی نہ ہو پایا. ان کے پوتے کا نام امام قاسم ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ارزق نے کہا ابھی اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں, ابھی جائے گا منٹوں میں کام کر کے آئے گا. اللہ اکبر. اپنے ایک بیٹے کو بھیجا اور ارزق کا بیٹا گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تکبرانہ انداز میں چلتا ہے. اللہ اکبر. سارے مجمع کے لوگ دیکھ رہے ہیں, حیدر کرار کے پوتے کے مقابلے میں ارزق کا بیٹا آیا ہے, حضرت امام حسین کا پوتا تیار ہے. اللہ اکبر میرے بھائیو. ارزق کا بیٹا بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آتا ہے, حضرت امام قاسم کے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے. امام قاسم نے کہا تیرے باپ کو تیری جوانی کے اوپر ترس نہ آیا, تو میرے مقابلے میں آیا ہے. اللہ اکبر. امام قاسم گویا کہہ رہے تھے کہ تیری طرح ہزاروں نصیر ایک ایک کر کے آتے رہے, حضرت علی کا پوتا تمہیں تنہا مقابلہ کرے گا. اللہ اکبر میرے بھائی کو. ارزق کا بیٹا جب آیا حضرت علی کے پوتے کا سامنا ہوا, حضرت امام قاسم سامنے کھڑے ہوئے, ارزق کے بیٹے نے وار کیا, حضرت امام قاسم نے وار کو روکا, حضرت امام قاسم نے ارزق کے بیٹے کے پیٹ کے اوپر تلوار اتار دی, اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر میرے بھائی کو. اس کے اندر کچھ سانس باقی رہ گئی. جب گھوڑے سے زمین کے اوپر گرا, ارزق کے بیٹے کے بڑے بڑے بال تھے, حضرت امام قاسم نے بالوں کو پکڑا اور میدان کربلا کے اندر رگڑنا شروع کیا. اللہ اکبر. تڑپتے تڑپتے اس کا دم نکل گیا. ارزق کے بیٹے کے پاس قیمتی تلوار تھی, حضرت امام قاسم نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا. اللہ اکبر. ارزق نے دیکھا ایک میرا بیٹا واسطے جہنم ہو گیا, اس کے بعد دوسرے بیٹے کو بھیجا, ایک کے بعد دیگرے, اس کے 3 بیٹے اور میدان میں آئے. حضرت امام قاسم نے منٹوں میں کام تمام کر دیا. اللہ اکبر. یزیدی فوج کی طرف سے کون آئے, ارزق نے دیکھا میرا چھوٹا بیٹا مارا گیا, میرا بڑا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا, میرا تیسرا اور چوتھا بیٹا بھی چلا گیا. اللہ اکبر. ارزق بڑے غصے کے اندر داڑھی کو نوچتا ہوا, بالوں کو نوچتا ہوا, بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میدان جنگ کے اندر آتا ہے. حضرت امام قاسم سے کہتا ہے یہ بچے تو نے میرے بیٹوں کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. امام
قاسم نے کہا کہ اب تو میرے وار سے نہیں بچ سکتا ہے۔ امام قاسم نے کہا حقیقت میں ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی، ابھی دیکھتے ہیں کون کس کے اوپر وار کرتا ہے، لیکن ارزق تو ایران کا مشہور پہلوان ہے، تیری طاقت کو لوگ لوہا مانتے ہیں، تو 1,000 سواروں کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن تیرے اندر ہوشیاری نہیں ہے، تیرے گھوڑے کی پیٹھ ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہا، ارزق نے اپنی گردن کو جھکایا، جھکانے کے بعد سین کو سخت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت امام قاسم نے ارزق کے پیاری کمر کے اوپر تلوار کو اتار دیا، ارزق کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پوری آسمان جہنم ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے نامور آئے، امام قاسم کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب حضرت امام قاسم نے سوچا کہ جو سپہ سالار بن کر کھڑا ہے، عمر بن سعد اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے، چاروں طرف سے تمام فوجیوں کا جنگ غفیر ہے۔ حضرت امام قاسم حیدر کرار کے پودے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے یزیدیوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک کے بعد دیگر یزیدیوں کے جسم کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن حضرات چاروں طرف سے ان ظالموں نے بزدلانہ حرکت کی اور چاروں طرف سے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دے دیا کہ حضرت امام قاسم کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، تیروں تلوار کی بارش کر دی گئی۔ حضرت امام حسین کے اوپر جب تیروں تلوار چلنے لگے تو حضرات 27 زخم کھانے کے بعد حضرت امام حسین حضرت امام قاسم زمین کے اوپر گرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ظالم جس کو دنیا شیش بن سعد کے نام سے جانتی ہے، اس نے حضرت امام قاسم کے سینے کے اوپر ایسا تیر مارا، حضرت امام قاسم اس کے درد کو برداشت نہ کر سکے، تھوڑے سے زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آواز دیتے ہیں، اے چاچا جان ہمارے حال کو ملاحظہ کیجئے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا میرا چہیتا بھتیجا، میرا لبے جگر امام قاسم شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کے حال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت امام قاسم کو اپنی آغوش کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے خیمے کی طرف لے کر آئے، جو چہرے کے اوپر گرد و غبار لگا تھا اس کو یعنی کپڑوں سے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد حضرت امام قاسم کی لاشے کو یعنی خیمے کے اندر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، ماں اور پھوپھی نے دیکھا، رب کردگار کا شکر ادا کیا، حضرت امام قاسم شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، حضرت امام قاسم جب شہید ہو گئے، حضرت عباس علمبردار، ان کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر، ان کی شان بلند ہے، ان کا عظمہ، ان کا رتبہ بلند ہے، ان کا باپ حضرت علی بلند ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار حضرت حسین اعظم کی بارگاہ میں تشریف لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں حسین اعظم آپ مجھ کو اجازت دیجئے، میرے بھائی آپ مجھ کو اجازت دیجئے، میں ان کوفیوں کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، حضرت امام حسین نے جب اتنا سنا کہ اب تو حضرت عباس علمبردار بھی اسرار کرنے لگے، حضرت امام حسین